حضرات گرامی، آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن جو کہ 2008 سے بغیر کسی بریک کیے ہوئے عازمین حج کی خدمت میں یہ تربیتی کیمپ لگاتا آ رہا ہے، اور یہی حال ہے جس میں ہر سال لگتا ہے۔ میں تھوڑا سا خاکہ بتاتا چلوں کہ آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے۔ اس میں چند لوگ، جس میں شاید اگر یہاں لکھنؤ سے لوگ واقف ہیں تو ڈاکٹر حلیم صاحب کا نام نامی معلوم ہوگا۔ مرحوم ڈاکٹر حلیم صاحب نے اس کو قائم کیا تھا، اور اسے ڈاکٹر رئیس احمد خان جو اس ہوٹل کے مالک ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے چند لوگ، جس میں ڈاکٹر رئیس احمد صاحب کی سرپرستی حاصل ہے، چند لوگ مل کر اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، اور اس کا جو بھی خرچ آتا ہے وہ وہی لوگ برداشت کرتے ہیں۔ کسی سرکاری ادارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حج کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ بہت لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ حج کمیٹی سے بہت کچھ آیا ہوگا اور ان لوگوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو میں اس بات کو پہلے سے ہی صاف کر دوں کہ الحمدللہ جو کچھ بھی آپ کو عطیات دیے جا رہے ہیں وہ کچھ لوگ خالصاً ثواب کی نیت سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ سب سے دعا ہے، آپ سب سے التماس ہے کہ اس ادارے اور جو لوگ جڑے ہوئے ہیں دامے درمے قدمے سخنے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ حضرات گرامی، میں اب اصلی مدعے پر آتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین سے لے کر آسمان تک انسان کے علاوہ حیوانات، نباتات اور بہت سی مخلوقات پیدا کی۔ ان میں سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ بنی نوع یعنی انسان ہے۔ انسانوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم سب کو دائرہ اسلام میں لا کر مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا، اور آپ لوگوں پر اور خاص کرم اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کروڑوں مسلمانوں میں چند لاکھ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ حج کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یعنی آج جو میں خطاب کر رہا ہوں، میں کسی عوام سے نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے کریم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فخر بھی حاصل ہے، اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میں ایک گزارش بھی آپ لوگوں سے کروں گا کہ جن لوگوں کے پیروں میں تکلیف ہے وہ برائے کرم اگر بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے تو وہ کرسیوں پہ بیٹھ لیں۔ کرسیاں جو سائڈ میں رکھی گئی ہیں یہ صرف انہی کے لیے رکھی گئی ہیں، باقی سارے لوگوں کے لیے یہ فرش بچھایا گیا ہے۔ آپ کو انٹری کرتے وقت دشواری ہوئی، یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، کیونکہ آپ یہاں سے جب چلیں گے تو قدم قدم پہ ہر اسٹیپ پر آپ کو لائن میں لگ کر اپنا کام کرانا ہوگا۔ یہاں بھی ہم نے لائن لگوائی، معذرت کے ساتھ لائن لگوائی، لیکن یہ آپ کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو عطیات کے طور پر کتاب دی گئی ہے،
ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں تسبیح ہیں، تسبیح 7 دانے کی تسبیح. اس 7 دانے کی تسبیح کا میں بتاتا چلوں کہ وہ اس شکل میں 7 دانے کی تسبیح ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی میں بتا دوں. اس میں ایک چھلا لگا ہوا ہے، اس چھلے کو آپ کے جس انگلی میں بھی وہ فٹ ہو جائے اس انگلی میں پہن لیجیے. اور جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچیں اور آپ اپنا طواف شروع کرنے کے لیے پوزیشن میں آئیں گے تو یہ آپ پہنے ہوں گے. اور جب اسٹارٹ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے حجر اسود کے سامنے سے اپنا طواف اسٹارٹ کریں گے، اور ایک طواف جب مکمل ہو جائے تو آپ ایک دانہ اس کا کاؤنٹ کرنے کے برس سے نیچے کر دیں گے. جب آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا، ایک چکر مکمل ہوا، تو آپ نے ایک دانہ ہٹا دیا. تسبیح اس طرح سے بنائی گئی ہے، یہ گھر میں بنائی گئی ہے، کچھ عورتیں مل کے بناتی ہیں کہ آپ اس کو اگر ہلائیے گا بھی تو اس کے دانے ہلیں گے بھی لیکن گریں گے نہیں. اس لیے یہ خدشہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دانہ نیچے کیا اور 2 دانے اور ایکسٹرا آ گئے تو آپ کو کاؤنٹ کرنے میں پھر دقت ہو. لہذا ایک چکر ہوا تو ایک کر دیا، دوسرا کیا دوسرا کر دیا. اس طرح سے آپ 7 چکر جب آپ کے طواف کے پورے ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ آپ کے 7 چکر ہو گئے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میری یادداشت بہت اچھی ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کے سامنے آج انسان پہنچتا ہے تو اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اپنی بینائی کھو دیتا ہے، اپنی ساری حرکتیں بھول جاتا ہے. لہذا اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے 1 چکر لیا ہے کہ 2 کیے ہیں کہ 3 کیے ہیں. سچ بات ہے. چلیے میں اس پہ بعد میں آؤں گا. تسبیح دی گئی ہے، آپ کو ناشتے کے پیکٹ دیے گئے ہیں. مرد حضرات نے انٹری کرایا ہے، اس لیے مرد حضرات کو خواتین کا بھی پیکٹ ناشتے کا ملا ہوا ہے. وہ برائے کرم اپنے ساتھ آئی ہوئی حجن صاحبہ کو ان تک ناشتہ تو پہنچا ہی دیں ان کے حصے کا، تاکہ وہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بات بھی سنتے رہیں اور ناشتہ بھی کرتے رہیں. اس کے علاوہ دوا کا ایک پیکٹ دیا گیا ہے فرسٹ ایڈ کے لیے کہ آپ کو سفر کے دوران الٹی، دست، بخار کچھ بھی ہو تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کس مقصد کے لیے ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سے احتیاط. آپ کو گھٹنے میں درد ہے اس کے لیے بھی دوا دی گئی ہے. تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے احتیاط آپ تک پہنچ گئے ہیں. درمیان میں حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ صدارتی کلمات سے ہم کو نواز دیں تاکہ شارف بھائی کو ہم ہینڈ اوور کر سکیں جلدی سے. تمام محترم علماء کرام، دیگر معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے کبیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو اس بات کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرات ہر سال مذہب اسلام کی خدمت کے جذبے سے، تبلیغ اسلام کے جذبے سے اس اہم اور نورانی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان خدمات کو قبول فرمائے. اور جیسا کہ ابھی انہوں نے عرض کیا فرمایا کہ ہمارے شارق علوی صاحب جو کہ کانپور سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ ابھی تفصیل سے پورے اس مقدس سفر پر روشنی ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی پیدا کرتا ہے اور اس کو اس میں مہارت عطا فرماتا ہے اور اس کو اس فیلڈ کا یا سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ مانا جاتا ہے. جیسے مولانا آزاد یونیورسٹی سے ہمارے پروفیسر صاحب تشریف لائے ہیں جن کا خطاب آپ نے ابھی ارشاد آپ نے ابھی سنا.
اسی طریقے سے ان کو جن سبجیکٹس کا اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے، اسی طریقے سے ہمارے شاہ نبوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس خوش قسمتی سے نوازا ہے کہ حج کے موضوع پر ان کو ایک ایک اس کے جتنے بھی رکن ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، اور جو بھی اس کے مسائل ہیں، اور ان مقدس مقامات کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے، اور کیا اسلامی اہمیت ہے، اور کیا اس کے ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قوانین میں تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں اس سے بھی وہ پوری طریقے سے واقف رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بھی تفصیل سے وہ آپ حضرات کو خطاب فرمائیں گے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہوگا۔ صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں میں سے چند کو اپنے اس مقدس گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے، تو اللہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ اللہ کے جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس کے لیے حیات زندگی بھر اللہ کے آگے سجدہ شکر میں پڑے رہیں، تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہو کہ وہ حج کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ خواہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہاں میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ کا رسول جو کہ ہر وقت اپنی امت کی مغفرت اور کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے حج کے دوران کس طریقے سے ہر مقام پر اور میدان عرفات میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پہاڑیوں کے اوپر تشریف لے جا کر گھنٹوں اللہ کی بارگاہ میں اس امت کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں فرمائی ہیں، وہی اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی اللہ نے اتنا دیا ہو کہ وہ حج کر سکے لیکن اس کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر۔ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ نامعلوم کتنے لوگ ہمارے اور آپ کے جاننے والے ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مال و دولت اور صحت عطا فرمائی ہے کہ وہ حج کر سکیں، لیکن ان کی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی توفیق عطا نہیں فرمائی، لہٰذا وہ اس سے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو کتنے خوش قسمت اور کتنے خوش نصیب ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمرے پہ جانے والے لوگ اللہ کے خاص مہمان ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور وہ اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ ان کی دعا ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ اس مبارک سفر پر جو بھی آپ کا سفر جس وقت سے بھی اس لیے حج کا سفر شروع ہوگا، اس وقت سے آپ حضرات جو بھی اللہ سے دعائیں کرنا شروع کریں گے، اور خاص کر جب بیت اللہ پر آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو آپ دعا کریں گے، اور اس مقدس سفر میں جو بھی اہم مقامات ہوں ان مقامات پہ جو آپ سفر اللہ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں گے، تو یقینی طور پر ایک مسلمان کہ ایمان کا یہ جز ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ابھی شاگرد صاحب کی مختلف مقامات پہ کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں وہ بتائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ ضروری نہیں کہ وہ دعائیں ہمیں عربی زبان ہی میں یاد ہوں اور ہم اس میں الجھ کے رہ جائیں، بلکہ اگر ہمیں یاد ہو جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور اگر یاد نہیں ہوتی ہیں تو جو اس کا مفہوم ہے اگر وہ ہم اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اپنی زبان میں اللہ سے ان دعاؤں کو دہراتے ہیں، یا وہ بھی یاد نہیں رہتا تو جو کچھ بھی ہمیں یاد ہے ہم وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ سفر کتنا مبارک اور کتنا مقدس ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص حج کرے اور حج میں کوئی بےہودہ حرکت نہ کرے اور ہماری اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے تو وہ حج سے تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے لوٹتا ہے جیسے کہ وہ پیدائش کے وقت ایک دم بالکل بے گناہ تھا۔ یا اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک موقع پھر سے مرحمت فرمایا ہے کہ آپ اس مبارک سفر کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، اور ہر شخص کی نیت ہونی چاہیے کہ اس سفر سے جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ اپنی پوری زندگی اللہ کے قوانین اور اپنے آقا کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب آپ حضرات ان مقامات پر جائیں اپنے اور اپنے گھر کے گھر والوں کے لیے دعا کریں، تو اس پروگرام کے تمام منتظمین کے لیے، اس ناچیز کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصاً فلسطین میں جو ظلم و زیادتی کا دورہ ہے اس کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے اور غیر سے معاملات کی مدد فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زمین شان ملک کی حفاظت تعمیر و ترقی، اور اس کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اس ملک میں مسلمان پورے اپنے وقار اور عزت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارے، اور اس کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں ہمارے اوقات کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور اگر یاد رہے تو اس ناچیز کے لیے اور جتنے بھی یہاں حضرات اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں سب کی جانب سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام ضرور عرض کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔